تو اس چیز کو آپ مختلف جو میتھولوجیز ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں. ہندو دیو مالا ہے، یونانی دیو مالا ہے، آپ اس میں پڑھیں گے کہ دیوی دیوتاؤں کی لڑائیاں جھگڑے، ایک مار رہا ہے ایک بچا رہا ہے، عجیب قسم کی وہ جو ہے نا کنفیوژن چلتی رہتی ہے اس کے اندر. اب جب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے، سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، تو لڑائیاں تو ہوں گی جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں. ایک رب ہے تبھی تو ایک ہی طرح سے نظام کائنات چلا جا رہا ہے. تو کائنات خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہے. جیسے سائنس کے اصولوں کا طے شدہ طریقے سے پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کا نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس میں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون ہیں جو منفی مثبت چارج اسی طرح رکھتے ہیں جیسے ہم نے ان کو سمجھا ہے، اور اب ان کے بھی نیوکلیس ہیں. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں. جس طرح بتی کا جلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکٹریسٹی کرنٹ آ رہا ہے، اور بتی کا بجھ جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ الیکٹریسٹی کرنٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اسی طرح کائنات کا چلنا، اس کے نظام کا یکرخا ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس کو پلان کر کے بنایا گیا ہے، اور اس کا پلانر ایک ہی ہے، اور اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہے. رنگ رنگ کے افراد اگر چلا رہے ہوتے، اس شہر کے بابا جی وہ اور اس شہر کے بابا جی وہ، تو کبھی تو آپس میں لڑتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرام سے بیٹھے رہتے؟ تو لہٰذا اللہ رب کریم اس عظیم الشان دلیل کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں افلا تذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ اس عظیم بات کو جاننے کے بعد بھی نہیں مانو گے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت جب بھی کہیں تینوں معنوں میں یاد رکھیں. ریچولز یعنی عبادت ادا کرنا، پکارنا. دوسرا بندگی کرنا، اطاعت کرنا. تیسرا قوانین کو قبول کرنا. الہی اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، رے جیم عین رجوع سے ہے، جمیعاً سب کو. الہی مرجعکم جمیعاً، تم سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حقاً، وعدہ ہے یہ اللہ کا سچا. انہو، بے شک وہ، یبدأ پیدا کرتا ہے، بے دال حمزہ بدون سے ہے، ابتدا کرنا. یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی. ثم پھر یعیدہ وہی اعادہ کرے گا، عین واو دال، عود کرنا، لوٹنا، واپس آنا. اسی سے وعدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ آنا. لہٰذا یعیدہ اسی سے ہے، وہی لوٹائے گا ہو اس کو، خلق کو. لی تاکہ یجزی بدلہ دے، جزا سے ہے، وہ بدلہ دے. الذین آمنوا نیکو ایمان والوں کو، وا اور عملو کام کیے جنہوں نے، الصالحات نیک، بالقسطی انصاف کے ساتھ. قاف سین تو قسط، حصے کو قسط اسی لیے کہتے ہیں کہ برابر برابر حصے کر دیے جاتے ہیں نا. قسطیں کتنی ہوتی، کیسے ہوتی ہیں؟ برابر رقم ہوتی ہے، 700 700 700 ایسے ہی ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ کمیٹی کو بھی قسط کہتے ہیں. انہو یبدأ الخلق، بے شک اسی نے تخلیق کی ابتدا کی ہے. ثم یعیدہ، وہی دوبارہ تخلیق کرے گا سب کچھ. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں نیکوکار افراد کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے. یہ آیت حیات بعد الموت کا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی. دعویٰ ہے اللہ کا کہ تمہیں دوبارہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، قیامت کے روز حشر کے دن کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو ہو گیا دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ بدلہ دیا جانا. کائنات میں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اختیار دے دیا گیا، ذرائع اور اسباب دے دیے گئے، ہدایت بھی عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا جس کا جو دل چاہے وہ کرے. اب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قانون کا، شرع کا پابند کر کے زندگی گزار رہا ہے. اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مگر اس کو دنیا میں تو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. ویسے ہی زندگی ہے جیسے باقی افراد کی ہے. اور جن قربانیوں کو وہ قبول کر رہا ہے اللہ کے لیے، اس کے بدلے میں اس کی زندگی میں کوئی خاص آسانی نہیں آ رہی.
اور اس کے برعکس ایک بندہ جو اللہ کے قانون سے سرکشی کرتے ہوئے منمانی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو کوئی سزا بھی نہیں مل رہی، اور بلکہ جن معاملوں میں وہ سرکشی کر رہا ہے ان میں وہ زندگی کے مزے بھی لوٹ رہا ہے نا ایسا؟ دیکھیے پردے کو ہی لے لیں کہ ایک خاتون پردہ کرتی ہیں تو زیب و زینت کا سب کا دل چاہتا ہے، خاص طور پر جب ہم افراد کے ماں بہن ہوں، تو جب شادی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، سب نے آنا ہوتا ہے، تو پھر پردہ کرتے ہیں تو پھر زیب و زینت ہی نہ کرتے، نظر ہی نہیں آنی تو کیا زیور پہننا، بلکہ پہنا ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ کان میں ٹاپس پہنتے کچھ پہنتے ہیں تو وہ چبھنے لگتا ہے، اگر وہ آپ دوسرے لاک والا پہنتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، لہٰذا آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اور کیونکہ حجاب لینا ہے، ویل کرنا ہے تو فائدہ، اب ویل کرنا ہے تو میک اپ بھی کیا کرنا ہے نا، تو لہٰذا وہ جو موقع ہوتا ہے شادی بیاہوں کا، فنکشنز کا، جس پر انسان زیادہ شوق سے تیار ہوتا ہے، ان پر دل کی خواہش دل میں رہ جاتی ہے، یہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو بے پردہ اللہ کے حکم کو توڑ کر پھرنے والی خواتین ہیں، تو وہ جو ہے خوب فیشن کر کے آتی ہیں اور تیار ہو کر آتی ہیں، تو وہ پھر فنکشن کو اس حوالے سے انجوائے کرتی ہیں، تعریف کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کی کہ بھئی تم اچھے لگ رہے ہو، تم نے تو بڑے اچھی سے جیولری پہنی ہے وغیرہ۔ اب آپ اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جو پردہ کر رہی ہے وہ تو اپنے ایک جائز حق سے تیار ہونے سے محروم رہ گئی، اور اس کو وہ تعریف بھی نہیں ملی، اور اس اعتبار سے اس نے فنکشن بھی انجوائے نہیں کیا۔ اور جو اللہ کے حکم کو توڑ کر آئی تو اس نے تو فنکشن بھی انجوائے کیا اور ساروں سے تعریفیں بھی لیں اور اپنی خواہش بھی پوری کر لی۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا نا، فارمولا سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسرت، پریشانی، مایوسی، اور جنہوں نے دین پر عمل نہیں کیا وہ جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا دارالجزا ہے ہی نہیں، دنیا تو دارالعمل ہی ہے، یہاں پر صرف کام کرنا ہے اور کام کر کے دکھانا ہے کہ اپنے پورے اختیار کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو غلط ہونے سے بچائے رکھا۔ اب اللہ کریم کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانیاں دیں، اللہ انہیں انعام عطا کرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی انہیں سزا دے۔ تو پھر اس کے لیے ایک دوسری زندگی تو ناگزیر ہے، دوسری زندگی کے بغیر نہ نیکوکاروں کو انعام مل سکتا ہے اور نہ خطا کاروں کو سزائیں مل سکتی، لہٰذا اللہ کو بھی انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے دوبارہ اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی۔ تو انصاف کا عین تقاضا ہے کہ سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، اور پھر جس نے اللہ کے قوانین کو پورا کیا، اللہ کے تقاضوں کو نبھایا، اللہ رب کریم اسے سرفراز کرے، اور جس نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا، اس کو اللہ رب کریم سزا دے۔ تو لہٰذا دوسری زندگی کے بغیر، حیات بعد الموت کے بغیر انصاف کا یہ تقاضا پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ رب کریم کی حکمت بھی یہی ہے اور اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے، اس لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس روز کامیابیاں ملیں گی اور اس روز فیلیئرز کے اعلانات بھی ہوں گے، اور اصل کامیابی اور ناکامی وہی ہے۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شرابن پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، ہے میم سے ہے نا ابلتا ہوا پانی، اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا اس لیے کہ تھے وہ یکفرون کفر کرتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سزا ہوگی جہنم میں کھولتا ہوا پانی پینے کی، اور دردناک سزائیں دی جائیں گی ان کے کفر کے سبب سے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان اور کفر سے مراد صرف زبانی کلامی ایمان اور کفر نہیں ہے، زبان سے مان لینا کہ جی ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ کردار لانا ضروری ہے، کیونکہ کردار ہی ایمان کا اصل ثبوت ہے۔ اگر وہ کردار نہیں آیا تو پھر ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے مابین، ورنہ ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ شور مچاتے ہیں ایمان کا۔
لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین میں کردار کی کایا پلٹ واضح نظر آتی تھی، اور ہمارے اندر کردار دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اب بات یہ ہے کہ جب تک وہ کردار پیدا نہیں ہوتا، ایمان کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں۔ لہٰذا مومن سے مراد وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور ہر وہ بندہ کافر ہے جو اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈھالتا، خواہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ مسلمان ہی کیوں نہ لکھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ هو الذی، وہی ذات ہے جس نے، ہوا وہی ہے، الذی جو، جعل بنایا اس نے، یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل شکل ہے جیم عین لام، جعل اس نے بنایا، الشمس سورج کو، ضیاءً روشن، زواد واو حمزہ اس کی روٹ ہے، وضو بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، ذاتی روشنی، ٹھیک ہے، جو چیز اٹ سیلف خود روشن ہو، جس کے اندر سے روشنی پھوٹے، اسے ضیاء کہتے ہیں۔ والقمرا، اور چاند کو، نورن چمکنے والا، نور بھی روشنی ہوتی ہے مگر ضیاء اور نور میں فرق ہے، ضیاء ہوتی ہے ذاتی روشنی، اور نور کسی بھی قسم کی روشنی، یعنی جو کسی سے ملے، جیسے ہم اللہ سے نور مانگتے ہیں، ضیاء نہیں مانگتے، کیونکہ ہمارے اندر سے روشنی نہیں پھوٹتی، اللہ ہمیں روشنی عطا کرتے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ اپنے نور سے ہمارا دل چمکا دے۔ ہمارے دل کے اندر سے نور نہیں نکلے گا، اللہ ہمارے دل پہ نور پور کریں گے، ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک لطیف یہ بھی فرق ہے سورج اور چاند کا، کہ سورج کی روشنی ضیاء ہے، اس کی ذاتی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی کو ضیاء نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا نور۔ اب نور کسی بھی قسم کی روشنی ہو سکتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند اسے منعکس کرتا ہے تو چمکتا ہے۔ وَقَدَّرَهُ، اور مقدر کر دی، طے کر دی، قدر اندازے کو کہتے ہیں، مقدر اسی سے لفظ بنا ہے، تو مقرر کی، طے کی، منازلہ ان کی منزلیں، یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ ایک چکر ہے جو کاٹ رہی ہے زمین، اور اپنے آربٹ کے اوپر، چاند اپنے آربٹ کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے، سورج اپنے آربٹ کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ اب انہی چکروں کی وجہ سے ہمارے دن رات بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں اور سال بنتے ہیں۔ زمین کے چکر کی، زمین کی گردش کے ساتھ دن رات بن رہے ہیں، چاند کی گردش کے ساتھ ہمارے مہینے بن رہے ہیں، اور سورج کی گردش کے ساتھ بھی ہمارے مہینے اور سال بنتے ہیں، دونوں کے ساتھ ہی بنتے ہیں۔ ہم نے چاند کی جو ہے اس کو قبول کیا، گردش کو، تو یہ جو گردشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوقات کار بنتے ہیں، اور یہ بڑی پرفیکٹ ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب سے انسان نے ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کیا ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا سورج کی رفتار یا منزل میں، اور چاند کی رفتار اور منزل میں، اور زمین کی رفتار اور منزل میں۔ جب سے کائنات بنی ہے، زمین ایک لمحے کے لیے اپنی رفتار سے نہیں ہٹی۔ یہ جو ہم نے باتیں بنا رکھی ہیں نا کہ فلاں صاحب نے سورج روک دیا، فلاں صاحب نے سورج روک دیا، فلاں صاحب نے عصر کی نماز پڑھنی تھی تو سورج کو کہا ٹھہر جاؤ، اور سورج وہیں رکا رہا 4 گھنٹے، تو یہ صرف کہانی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر زمین رکتی ہے نا، اپنی گردش کو سلو کرتی ہے یا رکتی ہے، تو ہماری پوری کائنات، پوری دنیا، کائنات تو یونیورس ہو جائے گا، ہماری پوری ارتھ جو ہے نا، اس کا نظام بگڑتا ہے، اور پوری دنیا میں وقت کا فرق آتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اسے محسوس نہ کیا جائے۔ کہاں یہ گھنٹوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو نام نہاد حدیث بھی سنائی جاتی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے، اور علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھنا تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، تو عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اور بعد میں جب نبی کریم وسلم اٹھے اور یہ پتہ چلا تو آپ نے اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ علی نے تو عصر کی نماز پڑھنی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھنی تھی، آپ سوئے رہ گئے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا لی تھی، تو سوال یہ ہے کہ علی جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوئے جبکہ موجود بھی تھے؟ یعنی کسی بھی طرح سے یہ جھوٹ نہیں بن سکتا۔ تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے حدیث نہیں ہے۔ ایک تو حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ضعیف وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت شک ہوتا ہے، یعنی کسی بھی شک کے ریشو کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو 20% شک ہے،
40% شک ہے، 50% شک ہے، بہرحال وہ ضعیف ہوتی ہے. پھر اس کی اقسام ہوتی ہیں کہ شدید ضعیف ہے، کم ضعیف ہے وغیرہ. اور ایک ہوتی ہے من گھڑت روایت، موضوع بنائی ہوئی، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. جب سے کائنات بنی ہے، سورج، چاند، ستارے، کوئی چیز اپنی رفتار سے، اپنی منزل سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں، سورج، چاند، تمام اجرام فلکی صرف اللہ کے کہے میں ہے، کسی کی نہیں سنتے. ٹھیک ہے، کسی کی نہیں سنتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے ابراہیم وفات پا گئے تو اس روز سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا ابراہیم کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ سورج بھی گہنا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، اتنے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ابراہیم زندہ ہو جائے. یعنی اتنے آپ رنجیدہ تھے. اما عائشہ کو اتنا فیل ہوا آپ کا دکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید دکھ کی کیفیت میں گھر آئے اور خواتین سے پتا چلا کہ لوگ ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں. تو اسی وقت واپس چلے آئے اور ممبر پر چڑھے اور لوگ آپ کو چڑھتے دیکھ کر اکٹھا ہو گئے. تو آپ نے کہا لوگوں میں نے سنا ہے تم لوگوں نے ایسی اور ایسی بات کہی ہے کہ نہیں کہا ہے کہ ابراہیم کے غم میں سورج کو گہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں نے کہی تو ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی انسان کے جینے مرنے سے متاثر نہیں ہوتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہوئی کہ چلو ابھی دفن کر کے آئے تھے، کچھ دیر بیٹھ کر نماز کے لیے آتے تب یہ بات واضح کر دیتے. اسی وقت آپ نے کھڑے ہو کر اس بات کو لوگوں پر واضح کر دیا. اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ فلاں بابا جی نے سورج کو بلا کر بوٹی بنوائی، فلاں بابا جی جو ہے وہ چاند کو انہوں نے حکم دے دیا کہ وہ رکا رہے، فلاں بابا جی نے عصر کی نماز کے لیے کہا کہ رک جاؤ اور سورج 2 گھنٹے وہیں رکا رہا. بابا سورج کسی کا غلام نہیں ہے، سورج اللہ کے سوا کسی کی بات نہ سنتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ جانتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ نے ان سب کے راستے طے کر دی. منزل کیا ہوتا ہے؟ سفر کا راستہ. تو اللہ رب کریم نے سب کے راستے، رفتار، رخ، آربٹ سب مقرر کر دیا ہے. نہ کوئی اپنا آربٹ چینج کرتا ہے، نہ کوئی اپنی رفتار بدلتا ہے، اور نہ کوئی اپنا رخ تبدیل کرتا ہے. جس دن یہ ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی. لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو. لی لام تاکید ہے اور تعلموا تم جان لو. عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اب اللہ نے سورج کی، ستاروں کی منزلیں طے کر دی. ہمارے جو نظام فلکی ہے، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، ہر ایک جو ستارہ سیارہ ہے اس کا ایک راستہ ہے. ہم ان راستوں کو جانتے ہیں. اس پر اب ہم نے کیا کیا؟ ہوروسکوپ کی عمارت کھڑی کر دی. تو لہٰذا سورج جو ہے وہ مریخ کے پاس سے گزر رہا ہے، لہٰذا آج کل حالات بڑے خراب ہیں مریخ والوں کے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا بڑی عجیب و غریب ہے. اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی برج قوس جو ہے وہ برج عقرب کے قریب ہے، عقرب کے گھر میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں. تو برج قوس جو ہے وہ برج عقرب کے گھر میں ہے، تو لہٰذا عقرب والوں پر چونکہ قوس جو ہے وہ عقرب پر حکمران ہے، تو لہٰذا قوس والوں کے دن بڑے سخت ہیں. معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب شرک. اللہ کہتے ہیں میں نے ستارے بنائے ہیں، ان کے راستے بھی مقرر کیے ہیں، مگر کس لیے؟ تم اپنا کیلنڈر بنا سکو، اپنا ٹائم بنا سکو. اللہ نے ہمارے لیے ٹائم تخلیق کیا. کیسے تخلیق کیا؟ ان اجرام فلکی کے راستے متعین کر کے. لہٰذا ہمارے دن رات بنتے ہیں. اگر رات نہ آتی تو رات کو بھی سکون نہ ملتا. لہٰذا اللہ نے خود ہمارے لیے ٹائم سیٹ کر دیا. ورنہ ہم ہر بندہ ہم میں سے جو کسی پر حاکم بنا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ اپنے محکوم کو سانس نہ لینے دیتا. آپ دیکھ لیں خواتین دن بھر کام میں لگی رہتی ہیں اور رات میں آخر میں جب کمرے میں آتی ہیں نا تب بھی سکون نہیں ملتا، یعنی کہ جب تک سب سو نہیں جاتے. بچے ہوں کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی کام کہتا ہی رہتا ہے. اسی طرح مرد حضرات کام پر جاتے ہیں تو جب تک چھٹی کا ٹائم نہیں آ جاتا تب تک ان کو سکون نہیں ملتا. اسی طرح بچے ہیں تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مصروفیت ان کی چلتی رہتی ہے جب تک کہ سونے کا وقت نہیں ہو جاتا. حتیٰ کہ جب آپ لائٹس آف کرتے ہیں تب بھی آپ سوچ رہے ہوتے فلاں کام تو آج رہ گئے، اچھا اب رات ہوگی اب صبح دیکھوں گی، ہے نا. تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ رات پڑتی تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرتے. اس وجہ سے اللہ نے خود شیڈیول بنا دی.
رات ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ذہن آرام پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ذہن کے اندر ایسے ہارمونز پائے جاتے ہیں جو خاص قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں اندھیرے سے متاثر ہو کر. لہٰذا لائٹس آف ہوتی ہیں. آپ دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو لائٹ بند کر دیتے, تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر ڈراؤزینس ہونے لگتی ہے اور وہ ٹائم آتا ہے آپ سو جاتے. یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے. ہمارا ذہن سگنل کو فیل کرتا ہے کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے, ڈارکنیس ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ہارمونز جو ہیں وہ اپنا کام کرنے لگتے ہیں اور خاص قسم کے لیکوڈ ہمارے ذہن میں اپنا اثر چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سوتے. جن کے ذہن میں کسی سبب سے وہ جو ہیں ہارمونز کام نہیں کرتے وہ بیچارے پھر نیند نہ آنے کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, انہیں پھر دوائیاں لے لے کر سونا پڑتا ہے. تو یہ اللہ نے قدرتی نظام بنا دیا. اسی طرح مہینے طے کر دیے اور مہینوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں ترتیب ہے نا, اور سال طے کر دیے, تو یہ وقت کو طے کرنے کا ذریعہ ہے. سورہ ملک میں بھی آپ پڑھیں گے اللہ رب کریم نے ستاروں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا, خوبصورت بنانا, اور اللہ رب کریم نے 2 مقاصد بیان کیے ان کے. ایک آسمان کو سجانا, خوبصورت بنانا. ذرا کبھی اس بات کو غور کر کے دیکھیں کہ اگر چاند اور ستارے نہ ہوتے اور دن میں سورج نہ ہوتا تو ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ ڈارک. جیسے وہ جادو کی کہانیوں میں ہوتا ہے نا کہ جادوگرنی جو ہے وہ روشنی روک دیتی ہے اپنے جادو سے, تو اب ہر طرف اندھیرا اندھیرا, کیونکہ اندھیرا خوف پیدا کرتا ہے نا. تو لہٰذا جہاں جادو کی بات آتی ہے, جہاں خوف کی بات آتی ہے, جنوں کی بات آتی ہے, وہاں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اندھیرا. لہٰذا ہر ڈراؤنی فلم میں سب سے پہلے لائٹ ٹمٹما کے بند ہو جاتی ہے. اب بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے, نظر ہی نہیں آتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا بچپن سے. تو اندھیرا خوف کی بنیاد ہے. اب اگر سورج چاند ستارے نہ ہوتے تو ہماری کائنات کیسی ہوتی, ہمارا دن کیسے روشن ہوتا. اور رات میں اگر آسمان کے اس سیاہ اندھیرے میں یہ چاند ستارے نہ ہوتے تو اس تاریک آسمان کو کون دیکھتا, ہم راتیں کیسے گزارتے. تو اللہ نے ایک تو روشنی کے لیے ان کو پیدا کیا, حرارت کے لیے پیدا کیا, دوسرا خوبصورتی کے لیے پیدا کیا, اور تیسرا راستے دکھانے کے لیے پیدا کیا, سمت متعین کرنے کے لیے, اور چوتھا اوقات کار. اوقات کار بالکل دنوں سالوں کی گنتی, اوقات کار کیلنڈر بنانا, یہ ہے اس کے مقاصد. ٹھیک ہے. اب جو ہم نے اس سے مقصد بنا لیا کہ تمہاری قسمت پر اس کا کیا اثر, میری قسمت پر اس کا کیا اثر, بھائی کوئی اثر نہیں. وہ تو اللہ کی مخلوق اپنا کام کیے جا رہے ہیں, ہمیں بالکل متاثر نہیں کرتے. اقبال سچ کہتے ہیں, ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں. کہ تمہاری تقدیر کا وہ کیا بتائے گا, وہ بیچارہ تو اتنے بڑے افلاق میں اپنے سفر پر چلا جا رہا ہے, خار ہو رہا ہے. سفر خاری ہوتا ہے نا, تو چلا جا رہا ہے, اس بیچارے کو تو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سانس لے لے. اللہ نے اس کو بھی پابند کر دیا ہے اس کے کام کا, تو وہ اپنے حال سے فرصت نہیں پاتا, تمہاری کیا خبر بتائے گا. تو یہ جو ہے شرک ہے, ستاروں سے حال جاننا اور ان کے اثرات کو تسلیم کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ستارہ شناس کی تصدیق کی اس نے محمد کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے محض مزہ لینے کے لیے کسی ستارہ شناس سے کوئی بات پوچھی اس کی 40 شب و روز کی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا مزہ لینے کے لیے بھی یہ جو ہوروسکوپ کے کالمز وغیرہ ہیں نا, ان کو پڑھنا سخت گناہ ہے. پھر اگر ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو تو استغفار کرنی چاہیے. اور یہ جو ٹی وی پر مارننگ شوز میں بٹھا دیتے ہیں وہ نجومی حضرات کو, تو یہ ان کو پھر اوائڈ کریں, ایسے پروگرامز مت دیکھیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی چیزوں پر تو کم از کم پابندی ہو. ویسے تو ٹی وی میں بہت کچھ بند ہونا چاہیے, لیکن کم از کم شرک پر تو پابندی ہونی چاہیے. تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں وہی رب ہے جس نے سورج چاند ستارے سب کچھ بنایا اور ان کے راستے متعین کیے, آربٹ بنائے, تاکہ تم لوگ اپنے وقت کو, اپنے کیلنڈرز کو سیٹ کر سکو. ماں نہیں خلقہ پیدا کیا اللہ نے ذالکہ اس کو الا مگر بالحق کی سبب کے ساتھ. ما خلق اللہ ذالکہ الا بالحق, اللہ نے یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. یعنی اللہ نے ایک عظیم الشان مثال بیان کی کہ میں نے اتنے عظیم اجرام فلکی بنائے. آپ دیکھیے سورج پر کتنی زیادہ توانائی روز پیدا ہوتی ہے, اور اسی توانائی کے باعث ہماری زندگی چل رہی ہے.
سورج ہمارے لیے سورس آف لائٹ اینڈ انرجی ہے. ہمیں حرارت بھی دیتا ہے، وارمتھ بھی دیتا ہے. ہمارے موسم صورت پر منحصر ہیں، ہماری فصلوں کا اگنا اس پر منحصر ہے. اور آپ دیکھیے کہ حرارت کے بغیر تو ہم جی ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہم روشنی کے بغیر جی سکتے. تو اللہ نے اتنا بڑا جو ہے نا پاور سٹیشن بنایا ہمارے لیے. روزانہ کئی ہائیڈروجن بموں کے برابر ہر لمحہ دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اوپر، اور اس شدید انرجی کی وجہ سے سورج ہمیں یہ روشنی اور حرارت اور توانائی دے پا رہا ہے. تو اتنا بڑا جو سسٹم بنایا ہے اللہ نے، بیکار میں نہیں بنایا، مقصد کے تحت بنایا ہے. اب یہ پھر ایک اور دلیل آ گئی آخرت کی. پہلی دلیل کیا تھی کہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے نتائج نہیں مل رہے دنیا میں، کیونکہ دنیا نتائج کی جگہ ہے ہی نہیں. اب ان اعمال پر اللہ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ جو میری ہدایات کو مانے گا اسے میں جنت دوں گا، اور جو نہیں مانے گا اسے سزا دوں گا. تو اس کے لیے ایک دوسری زندگی کا ہونا ضروری ہے. ابھی دوسری دلیل آ گئی کہ اتنی بڑی کائنات محض کھیل کے لیے پیدا نہیں کی میں نے، اس کو میں نے مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ مقصد ہے انسانوں کو ٹیسٹ کرنا. کون میری بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا. جو مانے گا اسے سرفراز کروں گا، جو نہیں مانے گا اسے سزا دوں گا. تو اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پھر آخرت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ دنیا اسی مقصد کے تحت بنائی گئی. تو دنیا کا مقصد بذات خود کیا ثابت کرتا ہے؟ آخرت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی. کس لیے بنائی پھر دنیا؟ یفصل کھول کھول کر بیان کرتا ہے الآیاتی اپنی آیات لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، کہ یہ نشانیاں واضح کرتی ہیں کائنات کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسانوں کے اعمال کو ٹیسٹ کرنا اور ان اعمال کی بنا پر ان کو سزا اور جزا دینا. تو اس کے لیے پھر ایک ایسا دن منعقد ہونا ضروری ہے جب لوگوں کے اعمال نامے کے بنا پر، پیپروں کے بنا پر رزلٹ اناؤنس ہو، اور پھر انہیں انعامات اور سزا جو بھی وہ ملنے کے مستحق ہیں دیا جائے. تو خود اس کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت بھی ضرور ہوگی. اور اللہ کہتے ہیں یہ بات نشانیوں سے واضح ہے. وہی بات کہ جیسے سائنس کے اصول درست ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے. تو یہ کائنات موجود ہے اور ایک پیٹرن پر چل رہی ہے. اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسری زندگی کا ہونا بھی شرط ہے. اگر دوسری زندگی نہیں ہوگی تو پہلی زندگی بے معنی ہو جائے گی، ہے نا. تو یہ خود اس سے ثابت ہوتا ہے. انا بلا شک و شبہ فی اختلافی اختلاف میں خیلام فی، یہ آیت آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. اللیلی رات کے والنہاری دن کے، بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، وما اور جو کچھ خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتقون ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں، جو بچنا چاہیں. دن رات کے آنے جانے میں اور کائنات کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں تو موجود ہیں، مگر ان کے لیے جو بچنا چاہیں. اب اللہ نے بتا دیا کہ نشانیاں تو ہیں، دلائل تو ہیں، مگر کن کے لیے ہیں؟ پہلی بات جو تعصب سے بچے، کیونکہ علم تعصب کے بغیر نہیں آ سکتا نا. کیا آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. شیطان کے پاس علم تھا، ابلیس کے پاس علم تھا نا، تو پھر بھی مارا گیا. کیوں؟ تعصب کی بنا پر. اور آپ دیکھیے تعصب بڑے بڑے عالموں کو ڈبو دیتا ہے. فار ایگزامپل دے مثال، ابو جہل عالم تھا، کیا کہلاتا تھا؟ ابو الحکم، صاحب حکمت. اور اس نے اپنی ساری حکمت کے باوجود کیا پایا؟ جہنم. وجہ کیا تھی؟ تعصب. لہذا ایک مرتبہ یہ لوگ راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، تو ایک مرتبہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی اور انہوں نے سنا، تو واپس آتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. اور ان میں کون کون لوگ شامل تھے؟
آس بن وائل، ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، کریم، یہ تھی سوسائٹی کی. اب ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، شرمندہ بھی ہوئے، اکٹھے ہوئے 6-7 لوگ، تو بات کرنے لگے کہ اب کیا کہتے ہو اس بارے میں. ٹھیک ہے، تو ابو جہل چپ رہا، کہا تم سب رائے دو. سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اچھے ہی الفاظ کہے، کیونکہ برا کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر آخر میں ابو جہل کی باری آئی تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب بنو ہاشم نے قربانیاں دی، ہم نے بھی قربانیاں دی. انہوں نے حاجیوں میں سواریاں بانٹی، ہم نے بھی بانٹی. انہوں نے حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے فیاضی کی، ہم نے بھی کی. اور اب آج ان کا ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے میں نبی ہوں، تو واللہ میں کبھی نہیں مانوں گا، ورنہ بنو امیہ بنو ہاشم سے چھوٹے پڑ جائیں. اس کو یہ شک نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تعلیم لائیں. مسئلہ کیا تھا؟ تعصب، آبا پرستی، جاہلی عصبیت، اور اسی تعصب نے اسے ڈبو دیا. تو تعصب جب ہوتا ہے تو علم کام نہیں آتا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ابو طالب بھی خاندانی تعصب ہی کی بنا پر ایمان نہیں لائے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، آبا پرستی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مدد کی وہ بھی خاندانی تعصب کی بنا پر کی، اپنے بھتیجے کی مدد کی. کاش نبی سمجھ کر مدد کی ہوتی تو ان کے مقام کو کوئی پا نہ سکتا، اتنا کام کیا تھا. تو تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے، اسے پھلانگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں علم کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. تو پہلی چیز تعصب سے آزاد ذہن ہونا، پہلی شرط. دوسرا علم کو سیکھنے پر تیار ہونا، غور و فکر پر تیار ہونا. بہانے بازیاں، بھاگنا قرآن سے، دین سے بھاگنا، ہدایت سے بھاگنا، سننے کو آمادہ نہیں ہے. اور بہانے کیا بنا رکھے ہیں؟ برین واشنگ کر دیتے ہیں. جی برین واشنگ کر دیتے ہیں، ان کے پاس مت بیٹھو. وہی بات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے تیار کی تھی، جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا. تو کانوں میں روئیاں ڈال ڈال کر گھومتے تھے. اللہ نے خود بیان کیا، آپ پڑھیں گے سورہ فرقان میں، نبی ان کا حال یہ ہے، آپ کو دیکھتے ہیں تو پلٹ کر رستہ بدل دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر راستے میں آمنا سامنا ہوتا تو رستہ بدل دیتے کہ کوئی ایسا جملہ نہ آپ کہہ دیں جو دل میں اتر جائے. اور قرآن کو اسی لیے جادو کہتے تھے. حالانکہ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی باتوں میں آ جائے؟ یعنی مجھے یہ حیرت ہوتی ہے، میں یہ سوال بھی کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ دوسرا آپ کو برین واش کر دے گا؟ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی. کیسے کوئی میرے ذہن کو اپنے تابع کر سکتا ہے؟ I can't believe it. مجھے اپنے ذہن پر اعتبار ہے، اللہ نے مجھے عقل ہی کی وجہ سے تو فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر بحیثیت انسان. انسان کو من حیث الجنس عقل کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے، تفکر کی وجہ سے تو فضیلت دی. تو وہ تفکر اتنا گیا گزرا ہے کہ میرے جیسا ایک انسان مجھے جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ صرف فلموں کہانیوں میں ہوتا ہے ہپنوٹائز کرنا، حقیقت میں کوئی کسی کو ایسے ہپنوٹائز نہیں کر سکتا. کوشش کی جا رہی ہے ہپنوٹزم کو ترقی دینے کی، علاج وغیرہ کی فیلڈ میں اور ڈیفنس فیلڈ میں بھی، کہ اگر ہپنوٹزم میں اچھی لیول کی کامیابیاں ہو جائیں تو ٹارچر وغیرہ کرنے کے بجائے ہپنوٹائز کر کے سارے جو ہے وہ نکال لیے جائیں راز، ہے نا. اور اسی طرح مریضوں کے ذہن واش کر دیے جائیں، اور جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان بیچاروں کی الجھنیں نہیں نا ان کو جینے دیتی، تو ان کو ہپنوٹائز کر کے ان کے ذہن کا وہ حصہ واش کر دیا جائے جو ان کو پریشان کرتا ہے تو نارمل انسان ہو جائے. لیکن یہ ایک خیال ہے جس پر کہانیاں بہت بنی، فلمیں بہت بنی، لیکن حقیقت میں ابھی تک ٹیلی پیتھی یا ہپنوٹزم کا اس قسم کا کوئی عامل معمول سامنے نہیں آ سکا. چھوٹے چھوٹے کام کرائے جا سکے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، یعنی جیسے کسی ایک آدھ مریض کو ہپنوٹائز کرنا، اس کو سلا دینا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ بھی بہت محنت کے بعد ایک آدھ پیشنٹس کے ساتھ ہو سکا. اور نارملی یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی مریض ہیں، جن کے ذہن بیماری کی وجہ سے کمزور ہیں. کسی صحت مند بندے کو بات منوانا آسان ہوتا تو آپ اپنے بچوں سے نہ منوا لیتے، ہے نا. نہیں سیریسلی، اگر ہپنوٹزم کی کوئی حقیقت ہوتی اور یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو ماؤں کو سکھا دیا جاتا ہے، بچوں کو جو بات کہنی ہے سامنے بٹھاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو اور چلو بچوں سے منوا لو. نہیں ہے بھائی، بہت ہی ناممکن العمل قسم کی چیز ہے اور اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے. دنیا میں سب سے پیچیدہ چیز انسانی دماغ ہے، جس کو سمجھنا
خود انسان کے لیے بھی بہت مشکل ہے. ہم اپنے دماغ کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے. یہاں یہ جو ساری باتیں ہیں، کہانیاں چل رہی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن سے بھاگتے تھے، آج بھی بھاگتے ہیں. پہلی چیز تعصب سے آزاد ہو کر سیکھنا. اور ہمارے یہاں تو جو بچہ بھی قرآن یا دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا تو حاصل ہی کوئی نہیں نہ کرتا، دین کا علم حاصل کرتا ہے، سب سے پہلے یہ تعصب اس کے اندر بٹھایا جاتا ہے کہ تم نے کون سے فرقے کا فقہ پڑھنا ہے، اور پھر وہ اسی فرقے کے علم کو سیکھتا ہے، وہ اس فرقے کا وفادار بنتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ علم سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. علم مانتے ہیں اسی بات کو جو وہ جانتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ سننے کو کوئی بھی آمادہ نہیں ہے، کوئی بھی حوصلہ ہی نہیں ہے سننے کا. سوال کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لہٰذا پہلی بات تعصب سے آزاد ہو کر پڑھو. دوسری بات ہے پڑھو. لہٰذا آپ دیکھیے پہلی وہی کیا آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے نا، راستہ تلاش کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے. اللہ نے حل بھیجا کہ تمہیں ہدایت چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا کیجئے؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے. تو پھر ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا. آپ کو بھی قرآن ہی پڑھایا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کوئی چیز لا کر نہیں دی گئی، قرآن پڑھایا گیا. تو اقرا، پڑھیے. پڑھے بغیر ہدایت کا حصول نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز پھر یہ ہے لِقَوْمٍ یتقون، وہ خود بھی بچنا چاہتے ہوں، اصلاح کے خواہش مند ہوں، ان کا دل چاہتا ہو اپنی ترقی کے لیے. آپ دیکھیے سبھی کو پتا ہے موٹاپا بری چیز ہے، پتا ہے، اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ موٹاپے سے بچنے کے راستے کیا کیا ہیں، اور اگر موٹاپے کی بیماری لگ گئی ہے تو علاج کیا ہے. اب اگر کوئی دبلا ہونا ہی نہ چاہے، ہے نا، اگر کوئی پرہیز ہی نہ کرے، تو آپ کسی کو دبلا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہ سراسر اپنے اختیار میں ہے. بالکل اسی طرح تقویٰ ہے، اصلاح نفس ہے. کیونکہ تزکیہ کیا ہے؟ سیلف گرومنگ. اگر فزیکلی ہم سیلف گرومنگ کرتے ہیں تو اس میں اسمارٹنس آ جاتی ہے، بالوں کا اچھا رکھنا، چہرے کا اچھا رکھنا وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہم سیرت کی گرومنگ کرتے ہیں تو اسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو یہ تزکیہ نفس ہمیں پتا ہے اس کے اصول کیا ہیں، ہم اس کے طریقے جان سکتے ہیں، اور اس کے سٹیجز جو ہیں، مراحل جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کا پورا سلیبس موجود ہے. لیکن جب تک ہم خود آمادہ کار نہیں ہوں گے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ جو تصور ہے نا، بس یہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو سینے سے لگائے اور دل روشن ہو جائے، یہ دل ہے، کوئی بلب تھوڑی ہے کہ بٹن دبائیں گے تو روشن ہو جائے گا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیے اگر آپ کو کوئی اسکن کی ڈیزیز ہے، کچھ بھی، چہرے پر دانے نکلے ہوئے نکلتے ہیں کیج میں، اب آپ ڈاکٹر کے پاس آپ کی والدہ لے جاتی ہیں، دوائی لے دیتی ہیں، وہ آپ کو آئنمنٹ دیتے ہیں لگانا تو خود ہی ہے. لگائیں گے تو فرق پڑے گا نا، نہیں لگائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. دوا ہے کسی بھی چیز کی، کھائیں گے تو فرق پڑے گا. آپ کو کوئی دوائی لا کر دے سکتا ہے، لیکن آپ کو اس دوائی کو استعمال خود ہی کرنا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی ہمیں پہنچا دی، میڈیسن دے دی. اب اس کو استعمال کریں گے تو فرق پڑے گا. لہٰذا اصلاح کی خواہش بھی ہونی چاہیے. جب تک پیشنٹ امید نہیں نہ چھوڑتا تب تک اس کی شفا یابی کے امکانات رہتے. تو امید ہی ہمیں کام پر آمادہ کرتی. تو 3 ایلیمنٹ ہوں گے تو ہی یہ نشانیاں بھی فائدہ دیں گی. نشانیاں تو ہیں مگر یہ فائدہ دیں گی ان لوگوں کو جن میں یہ 3 کوالٹیز ہوں گی. یہ سب یہ یتقون میں ہی ہے جو بچنا چاہتے ہیں. تو بچنے کے لیے ضروری ہے پہلے تعصب سے پاک ہونا، دوسرا علم قبول کرنے کے لیے تیار ہونا، اور تیسرا اصلاح کا خواہش مند ہونا. جب یہ 3 کوالٹیز ہوں گی تو یہ نشانیاں ضرور راہ ہدایت کی طرف لے کر جائیں گی. ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی میں یہ خواہش ہو اور وہ کوشش کرے اور پھر اس کے بعد قرآن اسے ہدایت نہ دے. ٹھیک ہے، ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، اب انشاءاللہ اسی پر آگے بات کریں گے، یہی سے اس کو کل کنٹینیو کریں گے. جی آپ کوئی سوال ہے تو پوچھیے. آپ نے لیکچر میں کہا کہ طبعی قانون ہوتا ہے ہر چیز کا، جیسے آگ ہے تو وہ جلائے گی ہر حال میں. تو پھر وہ جو ایک واقعہ ہے کہ کون سے نبی کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی کر دی گئی. آگ ٹھنڈی کر دی گئی بمانے اس کی طبعی فطرت جو ہے، طبیعت جو ہے اسے روک دیا گیا. یہ تو معجزہ تھا نا، یہ معجزہ تھا.
یہ اللہ رب کریم کا حکم تھا. اللہ نے اس بات کو بطور معجزہ ہی بیان کیا. آگ بھڑکائی گئی اور آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، مگر اللہ کریم نے صرف اس وقت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو یہ حکم دیا کہ خود اللہ کہتے ہیں کل نہ ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا، کہ اس کو مت جلانا. اللہ کے حکم پر آگ نے اپنی فطرت کے اگینسٹ کام کیا، اس کو نہیں جو ہے وہ ان کو نہیں جلایا. اور اس بات کا ان کی قوم کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ آگ سے نکلے اور اپنی بیوی اور واحد جو ان پر ایمان لانے والے صاحب تھے لوط علیہ السلام، جو ان کے بھائی یا بھتیجے تھے، ان کو لے کر ہجرت کر کے وہاں پر مزید نہیں رکے. تو یہ تو معجزہ تھا. اور اللہ کے حکم پر ہر چیز، کیونکہ اللہ مالک ہے نا. آپ دیکھیں کتے پکڑ لیتے ہیں نا پیر اور منہ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اگر مالک اشارہ کرے تو بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ کتے کی فطرت ہے، وہ پکڑ لیتا ہے آ کر، لیکن اپنے مالک کا اشارہ پہچانتا ہے. اسی طرح کتا بھونکتا ہے، کسی کو گزرتے دیکھے بھونکتا ہے نا، لیکن اگر مالک اشارہ کرتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. تو مالک کا اشارہ سمجھتی ہے ہر مخلوق. آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن مالک نے اشارہ دے دیا ابراہیم کو نہیں جلانا، باقی جو بھی آئے جلانا. اگر اس وقت کوئی اور اس آگ میں پڑتا یا گرتا وہ جل جاتا. ابراہیم کو نہیں جلانا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نہیں جلایا کیونکہ یہ مالک کا حکم تھا. تو اس کو یہ فطرت بھی اللہ نے دی، اور اس فطرت کو صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساخت کیا. اس آگ کے علاوہ میں وہی تپش اور گرمی تھی، کوئی بھی دوسرا آتا جل جاتا. صرف ابراہیم کے لیے حکم ہو گیا اس کو نہیں جلانا، اور آگ نہیں جلایا. پہلے جب ہم چھوٹے تھے یعنی ٹائم کتنی تیزی سے نہیں پاس ہوتا تھا. اب یعنی بچپن میں امی بھی گھر میں نیٹنگ بھی کرتی تھی، صفائیاں بھی ہوتی تھی، امبرائڈری بھی، ہر کام ہو رہا ہوتا تھا، کھانے بھی بن رہے تھے، بچوں کو بھی پالا جا رہا. اب کیوں نہیں اتنا ٹائم، اتنا ہر شارٹ سا ٹائم ہو گیا کہ دن، حالانکہ اب تو کہہ رہی کہ وہ کہ شروع سے دن کا وہی مدت ہے 24 گھنٹے کی، لیکن اب کیوں اس طرح سے کمی آ گئی؟ بہت صحیح کوشچن کیا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ کی امی کے زمانے میں جتنے پیسوں میں گزارا ہوتا تھا ہمارا اس سے زیادہ پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا. کیوں؟ برکت ختم ہو گئی ہے. کوئی مہنگائی نہیں. اصل مسئلہ برکت کا نہ ہونا ہے، برکت کا نہ ہونا ہے. سیریسلی ایک مقدار ہوتی ہے اور ایک برکت ہوتی ہے. مقدار وہی ہے، برکت ختم ہو گئی. کیونکہ جب ہم کوئی چیز بھی ضائع کرتے ہیں تو برکت چلی جاتی، اور جب ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں اور اسے اللہ کے درست طریقے پر استعمال کرتے ہیں تو برکت آتی ہے. پیسے سے بھی زیادہ ہم وقت کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور اسے غلط یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برکت نہیں رہی. اس وجہ سے ہمارے کام پورے نہیں پڑتے. ایک تو وقت کا درست استعمال کریں، دوسرا اللہ سے دعا کریں اللہم بارک لی فی اوقاتی، اللہ میرے لیے میرے وقت میں برکت عطا کیجیے. آپ دیکھیں گے آپ کے دن میں بہت برکت آئے گی. پرسنلی میرے وقت میں بہت برکت ہے الحمدللہ، اور میرے کام پورے ہو جاتے اور کچھ ٹائم بچ بھی جاتا ہے. تو برکت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہے، ورنہ دن کے گھنٹوں میں یا منٹوں میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی گھنٹے ہیں، وہی منٹ ہیں، وہی سیکنڈز ہیں. صرف ہم لوگ اس کو اس طرح سے ضائع کرنے لگے کہ اب اللہ نے اس کی برکت اٹھا دی، اور یہ ابھی اور اس میں اضافہ ہوگا. بالکل یہ وقت کے ضیاع میں، وقت کی تیز رفتاری میں. آپ کہہ رہے وقت بہت تیز رفتار ہو گیا، بھئی وقت کی سوئی تو وہی چلتی ہے، سیکنڈز تو وہی چلتے ہیں. یہ کیسے رفتار میں اضافہ ہو گیا؟ وقت کی برکت اٹھ گئی تو یہ بے برکتی اور بڑھے گی، کیونکہ ہم سارا وقت تو ضائع کر رہے ہیں، تو اس سے بے برکتی بڑھتی جائے گی. یہ بھی ایک سزا ہے. تو ایک تو اس کا درست استعمال کریں، دوسرا یہ دعا کریں، بہت ہی پورا سر دعا ہے، ہمیں سکھائی گئی. اللہم بارک لی فی اوقاتی، اللہ مجھے میرے وقت میں برکت عطا کرے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے وقت میں بہت برکت آئے گی. اور کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں دیں، پھر آپ دیکھیں بہت برکت آئے گی. پتہ کیوں؟ ہمارے وجہ سے بعض اوقات یعنی ہم جب دین پر وقت ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وقت میں برکت آ رہی ہوتی ہے، دوسروں کے معمولات کی وجہ سے ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا. یعنی کہ جیسے کسی نے آپ سے وعدہ کیا بھئی میں 11 بجے آؤں گا، اب آپ جو 11 بجے بیٹھے اس کے انتظار میں، اب وہ تشریف لا رہے 3 بجے،
تو آپ کا تو وہ سارا وقت ضائع ہو گیا کیونکہ آپ کوئی کام شروع نہیں کرتے, ابھی آ جائے گا. اب غلطی اس کی ہے مگر ٹائم آپ کا بھی ضائع ہو گیا. تو لوگوں کے معمول کی وجہ سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. آپ اس دعا کو پڑھیے اور دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں, ایک دم سے نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ لیکن گھر کا ماحول بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. موٹی موٹی عادتیں بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وقت کی پابندی کرو, وعدہ پورا کرو, جتنے بجے کا کہو اتنے بجے پہنچو, پھر آہستہ آہستہ ہوگا, وقت لگے گا. پتہ ہے ہمیں عادتیں غلط پڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوا کرتا تھا, اب تو خیر حکومت نے پابندی کر دی ہے, پہلے لکھا آتا تھا 8 بجے شادی ہوگی اور آپ 10 بجے پہنچتے تھے. مجھے یاد ہے نیبرز میں شادی تھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے کہا بھی میں نے تو جانا نہیں ہے, تو بچے چلے جائیں, تو بچوں کو بھیجا. تو 8 بجے کا ٹائم تھا, 10:30 بچے گھر سے نکلے اور واپس آگے کہنے لگے بھی تو کرسیاں لگ رہی ہیں. تو پھر بچوں نے اسکول وغیرہ جانا تھا, میں نے کہا سو جاؤ آرام سے رہنے. تو پھر تو سو گئے, پھر نہیں گئے شادی پر. کہ یعنی آپ کو پتا ہے کہ رات کے 2 بجا دیتے تھے لوگ, کھانا 1 بجے کھلتا تھا. ایک شادی پر ایکسپیرینس ہوا, فیملی میں جانا ہوا ایک شادی پر, تو یعنی وہی 8 بجے کا ٹائم تھا, تو قریب کی شادی تھی, اٹھ کر آ بھی نہیں سکتے تھے. رات کے 1 بجے کھانا کھلا, لٹرلی 1 بجے کھانا کھلا, اور ابھی ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا. انہوں نے مہمانوں کی تعظیم کرتے ہوئے کھانا کھول لیا تھا. یعنی میں حیران ہوتی ہوں. اب تو حکومت ڈنڈے مار مار کر 10 بجے 9:45 لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں. تو وقت کی کچھ پابندی ہے. یہ بہن کہہ رہی ہیں ابھی بھی ہے جو پرائیویٹ انتظام کرتے ہوں گے. دیکھیں وہ جو مہندی وغیرہ کا گھروں میں یا کسی پارک وغیرہ میں وہ مارکیٹ لگا لیتے ہیں نا, تو اس میں وہ ابھی بھی اسٹل ایسے ہی ہیں, یعنی کہ ابھی بھی ڈنڈے کے زور پر ہو رہا ہے نا. تو دیکھیں وقت ایک دوسرے کا ہم جو ضائع کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی بہت دقت آتی ہے. تو من حیث القوم ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے, نہ وقت کی نہ پیسے کی. آپ دیکھیے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جتنے بھی ہیں, اب اتفاق ہے کوئی سب ویسٹرن ہیں, تو ان میں وقت کی پابندی بہت پائی جاتی ہے کیونکہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں. ہر کسی نے جاب پر جانا ہوتا ہے, وہ دینی اعتبار سے تو نہیں کرتے لیکن دنیاوی اعتبار سے بہرحال وہ وقت کی قدر کرتے ہیں کہ بھئی ہر کسی نے جاب پر پہنچنا ہے, اپنی جگہ ٹائم پر پہنچنا ہے, تو جتنے بجے ٹائم دیا گیا اتنے بجے انہوں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ایک دوسرے کو انتظار نہیں کراتے. کوئی 2-3 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. ہم 2-3 گھنٹوں کو تو معمولی بات لیتے ہیں. ہم لوگ نکلتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ سے, اور کوئی فون کرتا ہے کہ نکل آئے, ابھی نکلے نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں او بس 5 منٹ پہنچے, بس 5 منٹ پہنچے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہے. اگر ہم لوگ دنیاوی اعتبار ہی سے صحیح وقت کی پابندی کرنا شروع کر دینا, تو وقت میں کافی کچھ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. بہرحال ابھی اس کا حل ایک تو یہ دعا کریں, اس سے بہت فرق آئے گا. دوسرا, اپنے ارد گرد کے افراد کو رفتہ رفتہ عادت ڈالنی شروع کریں, اور ان میں یہ ذہنیت پیدا کریں کہ کسی کو غلط ٹائم دینا بھی ایک جھوٹ ہے اور ایک وعدہ خلافی ہے جس کا سوال ہوگا. تو اس سے پھر آہستہ آہستہ شعور آئے گا اور وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوگا. جی کہ میں نے کسی کی ہیلپ کے لیے 2-4 لوگوں سے کچھ پیسے جمع کیے میں نے, تو لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان سے زیادہ مستحق اور لوگ ہیں, 2 اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں. تو اب میں نے بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے, میں نے وہی جو ڈونیشن جمع کیا تھا نا, وہ میں نے باقی کے 2 لوگوں میں دے دیا. تو اب اس کے لیے مجھے جن لوگوں سے میں نے پیسے لیے ان کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے آپ کا ڈونیشن ان کو نہیں ان کو دیا؟ نہیں, آپ نے ہیلپ کرنے کے لیے لیا تھا اور ہیلپ ہی پر لگایا, تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اس میں اگر ہاں کوئی ایسا بندہ ہے, سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں, تو اگر کوئی ایسا ہے تو احتیاطاً بتا دے, ورنہ چونکہ آپ نے ہیلپ کے لیے ڈونیشن لیا اور ہیلپ ہی پر لگایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات کہ پیریڈز میں آپ کا مطلب جیسے میں نے آج یہ ڈریس پہنا ہوا ہے پیریڈز میں, جب میں نے, اور یہ مطلب گیلا نہیں ہوگا, ڈرائی کوئی بھی کپڑا ہو جس میں پانی ٹچ نہ کرے یا کوئی گندگی ٹچ نہ کرے, تو وہ پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو نماز کے لیے دوبارہ. دیکھیں حالت حیض میں کوئی بھی پہنا ہوا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. ناپاکی صرف اس صورت میں آئے گی جب بلڈ سٹین لگے گا, اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کپڑا تم پورا دھو کر پہنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جو کپڑے ہم حالت حیض میں پہنتے ہیں ان کو کیسے پاک کریں, تو آپ نے کہا جہاں بلڈ سٹین لگا ہو اس کو کھرچ کر اتار دو اور پھر اس کو اچھی طرح چٹکیوں سے مل مل کر دھو لو. تب صابن تو نہیں اس طرح اویلیبل تھا نا, ہوتا ہی نہیں تھا اس طرح سا کی کوئی چیز. تو آپ نے فرمایا کہ بلڈ کو ناخن سے کھرچ کر اتار دو اور پھر سٹین کو چٹکیوں سے مل مل کر دھو لو, اور بس کپڑا پاک ہو گیا. تو یعنی اس زمانے میں تو اتنے کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے,
تو لہٰذا اسی کپڑے کو دھو کر پہن لیا جاتا تھا، اور کپڑے کو دھونے کا حکم صرف اسی صورت پہ تھا جب بلڈ سٹین لگا ہو، اور اتنا ہی جتنا بلڈ سٹین لگا ہو، پورا کپڑا دھونا شامل نہیں تھا۔ تو کپڑا بدلنا بالکل ضروری نہیں ہے، اور جیسا کہ اکثر ورکنگ ویمن میں ہوتا ہے کہ کپڑے صبح پہن کر گئی، شام کو آ کے اتار کے لٹکا دیے، دوسرے پہن لیے، اب اس کو انہوں نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کپڑے گندے تو ہوئے نہیں ہوتے، تو دو دو تین تین دفعہ پہننے کے بعد دھوتی ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی سٹین نہیں لگا تو کسی قسم کی کوئی دھونے کی حاجت نہیں ہے، اس کو بالکل ری یوز کریں، وہ پاک ہے۔ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ میرا دوپٹہ نہ لو مجھے حیض ہے، تو نہ بالوں میں حیض ہوتا ہے، نہ سر میں حیض ہوتا ہے، نہ دوپٹے میں حیض آتا ہے، بیکار کی بات ہے، توہمات ہے نا ہمارے۔ وہ تو دیکھیں نا کہ گھروں میں جیسے یہ تصور ہے کہ جی وہ جس کو حیض ہے تو وہ جو ختم کی دال ہے وہ نہ چنے، ختم کے کھانے کو ہاتھ نہ لگائے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حائضہ عورت کو کہا گیا کہ یہ جو تسبیح پڑھ رہی ہے تو اس کو دھو کے رکھ کے جانا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہا تھا؟ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو حیض سے باڈی پر کوئی اثر نہیں آتا کسی قسم کا۔ حیض کا صرف خون ناپاک ہے، اور اگر بلڈ سٹین لگے گا تو اتنا حصہ دھو لینے سے کپڑا پاک ہو جائے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس چونکہ کپڑے کافی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو پورا جوڑا ہی دھو لیتے ہیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، جب تک کپڑے پر سٹین نہیں لگا وہ کپڑا پاک ہے۔ سٹین لگنے کی صورت میں بھی جب آپ نے سٹین کو واش کر لیا وہ کپڑا اسی وقت پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انڈر لیگز اور انڈر آرمز کے جو ہیئر گروتھ ہوتی ہے وہ آپ کو میکسیمم کتنے ڈیز کے بعد آپ کو وہ ریموو کرنا چاہیے؟ مطلب اگر نہ ریموو کریں دین اس کی کیا وہ مطلب ناپاکی کے اس میں آتا ہے یا پیوبک ہیئر جو ہیں ان کے لیے میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے، 40 ڈیز کے بعد اس کو صاف کرنا ہی چاہیے۔ ناپاکی ہی کی ریزن ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ بال ایک خاص حد سے لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں پانی بھی اٹکنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے پسینہ بھی آنے لگتا ہے، میل پیدا ہونے لگتا ہے، تو یہ سب پاکی کے اگینسٹ ہے نا، اسمیل آنے لگتی ہے۔ اب دیکھیں سر کے بال لمبے ہوتے ہیں نا ہمارے، تو ہم 1-2 دن سے زیادہ انہیں واش کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ان میں نیچرلی ایک اسمیل پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اگر ہمارے پیوبک ہیئر جو ہیں وہ اس طرح لمبے ہونے لگیں گے تو پھر وہی مسائل پیش آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ان کو صاف کریں تاکہ جسم صاف رہے، تو یہ حفظان صحت کے لیے ہے۔ اب اس کی میکسیمم جو لمٹ ہے وہ 40 ڈیز ہے کہ 40 ڈیز میں ایک دفعہ ضرور صاف کرنی چاہیے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے جمعہ کیا کرتے تھے، تو سنت یہ ہے کہ جمعے کے جمعے ہی سب کام کر لیے جائیں، لیکن اگر نہیں کیے، ان کے جیسے بعض لوگوں کی گروتھ کم ہے یا بزی ہوتے ہیں تو پھر 40 ڈیز میں، تو جیسے عام روٹین خواتین کی اکثر ہوتی ہے مہینے میں 1 مرتبہ، تو دس از انف۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جب ماہواری سے پاک ہوتی ہیں تو وہ پیوبک ہیئر وغیرہ بھی صاف کرتی ہیں سارا ایک، تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 40 ڈیز ہے لمٹ ناخنوں کی بھی اور پیوبک ہیئر کی بھی، اس کے بعد ایک دفعہ ضرور آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک۔ جی آپ بھی کچھ پوچھ رہی تھی دوران لیکچر، بھول گئی؟ چلیے، نسیان جو ہے وہ علم کا نقصان ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت لکھ لیا کرے پینسل کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔